اچھی گواہی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنا، یعنی کسی کا جنازہ آپ نے پڑھا صرف اس لیے کہ وہ اچھا انسان تھا. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی نماز جنازہ کے لیے بلایا جاتا تو پہلے اس کے متعلق لوگوں کی رائے معلوم کرتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اگر لوگ اس کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اس کی نماز پڑھا دیتے، اور اگر برائی کے ساتھ تذکرہ ہوتا تو اس کے اہل خانہ سے فرما دیتے اسے لے جاؤ، خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے، جنازہ تک پڑھنے سے انکار کرتے. آپ تو باقی چیزوں میں بھی انکار ہو سکتا ہے نا. پھر 2 دن پہلے میری کسی سے ملاقات ہوئی تو شاید میں نے آپ کو بتایا بھی ہو، وہ اس وقت پڑھ رہے ہیں HEC فرانس یونیورسٹی میں، ایگزیکٹو MBA کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اس کے ایڈمیشن کا کیا کرائیٹیریا ہے. انہوں نے کہا 10 سال کی جاب. جب تک آپ نے 10 سال فیلڈ ورک نہ کیا ہو ایک MBA کرنے کے بعد، اس وقت تک آپ کو اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا. اور ایگزیکٹو MBA کے لیے دنیا کی ریٹ میں نمبر 2 یونیورسٹی ہے وہ. اور طریقہ کار کیا ہے کہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، نہیں جاب پر ہوتے ہوئے پڑھائی ہوتی ہے. یہ جاب آپ کرتے ہیں اور مہینے میں 4 دن کلاسز ہوتی ہیں جس میں 8 to 8 کلاس ہوتی ہے، صبح 8 سے شام 8 تک، چھوٹے چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھرو آؤٹ. اور کورس کے اختتام پر تقریباً 500 گھنٹے کی تدریس ہو چکی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فل ٹائم جاب کرتے ہیں اور پھر ویکینڈ کے 2 دن ساتھ ملا کے 2 اور دن کی چھٹی لے کر یہ کورس پڑھتے ہیں. اور اس میں مسلسل 4 دن 8 سے 8 8 سے 8 8 سے 8 یعنی 12 گھنٹے، یعنی ہر مہینے پڑھتے ہیں 48 گھنٹے، اور اس طرح تقریباً 500 گھنٹے پڑھتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ صاحب دنیا کے کام کاج چھوڑ کے آپ کتابیں لے کے بیٹھ جائیں اور رٹے لگائیں، اور پھر یہ کہ اس کے اسائنمنٹس اور ورک کام بھی ہوتا ہے اور اسیسمنٹس بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تو کافی ہیکٹک ہوتا ہے. باقی باتیں تو بہت اور بھی ہیں شیئر کرنے کو، لیکن جو چیز مجھے جس نے وہ کیا کہ اس میں بحیثیت اسٹوڈنٹ داخلہ لینے کے لیے 10 سال کام شرط ہے، ورنہ داخلہ نہیں ملتا. انکار ہے. گویا آپ کو ایک سرٹن لیول کے پروفیسر سے پڑھنے کے لیے اپنی قابلیت کو اتنا بڑھانا ہے تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں. ورنہ کیا ہوگا؟ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو ہیرا بھی مل جائے تو وہ اس سے بھی کھیلنے لگتے ہیں نا. ایک بچے کو اگر ہیرا پکڑا دیں تو کیا کرے گا وہ؟ وہ اس کا بنٹا بنا کے ادھر ادھر کھیلے گا، پھینکے گا ادھر، اور تھوڑی دیر کے بعد شاید کہیں چھوڑ کے بھول کے چلا بھی جائے. بعض اوقات خواب ہم بڑے اونچے دیکھتے ہیں مگر کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، پروو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی سے بڑی نوکری مل جائے، بڑے سے بڑا کام مل جائے، لیکن کبھی پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم اس کے اہل بھی ہیں؟ ہم نے پروو کیا آج تک کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کے اندر وہ قابلیت آ جائے گی نا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، لوگ آپ کو آ کے خود اٹھا کے لے جائیں گے. آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلے دنوں 1-2 سال پہلے بھی اور کچھ عرصہ پہلے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی زبردست اچیومنٹس کی تھی، تو فوری طور پر ان کو، ان کے پیرنٹس کو، ان کے گھر کو ایسے ملکوں میں شفٹ کر دیا گیا. وہ خود آ کے اٹھا کے لے گئے گاؤں دیہات سے بھی کہ یہ بچے ہمیں چاہیے کیونکہ یہ کام والے بچے ہیں. جب آپ میں قابلیت ہوتی ہے تو آپ ان ڈیمانڈ ہوتے ہیں، اور اگر آپ سست ہیں، صرف باتونی ہیں، کام کچھ نہیں کرتے، تو کوئی آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. یہ انسانوں میں بھی کرائیٹیریا ہے، اور اللہ کے ہاں تو پھر صرف عمل دیکھا جائے گا. کسی کا نہ حسب نسب دیکھا جائے گا، نہ مال و دولت دیکھی جائے گی، نہ رنگ شکل دیکھی جائے گی، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. آپ کا کام دیکھا جائے گا، کر کے کیا آئے ہو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم باقی سارے حربے استعمال کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. جس دن آپ کام کرنے لگے نا آپ کے چہرے پہ آ جائے گا کہ آپ کام کرتے ہیں. ایک دم چہرے پہچانے جاتے ہیں. وہ تھکے ہوئے چہرے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، جو نظر آتے ہیں کہ ہاں واقعی انہوں نے کوئی محنت کی ہے. ان کا آؤٹ پٹ نظر آتا ہے کہ وہ کچھ کر کے آئے ہیں. اور جو نکمے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چہروں سے پہچانے جاتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ یہ نکما پن جو دنیا میں آپ کو بڑا فریش کیے ہوئے کل قیامت کے دن تھکے ہوئے چہروں والا بنا دے گا. اور جو آج تھکتے ہیں وہ کل نظرۃ النعیم میں ہوں گے. تو محنت کا عادی بنائیے اپنے آپ کو، سخت محنت کیجیے. اور کسی بھی چیز میں ایکسپرٹیز کے لیے 10,000 گھنٹے کی محنت چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف باتیں کر کے آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو یہ بھول ہے، یہ قطعاً نہیں ہونے والا. اور اگر آپ کسی دھوکے سے پہنچ بھی گئے نا اوپر تو دڑام نیچے پھر گریں گے، کیونکہ آپ لائق نہیں ہیں وہاں چڑھنے کے. اور اس حقیقت کو ہم عموماً دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بھولے رہتے ہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہوتی تھی. اچھا جب ہماری بارے میں کوئی رائے اچھی نہ دے تو ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں, اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں. اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی, اپنے آپ سے پوچھئے. بعض لوگ دنیا میں کہیں چلے جائیں ان کو سب لوگ خراب نظر آتے ہیں, وہ نہیں سوچتے انہوں نے خود کیا کیا ہے. یہ آنٹی اچھی نہیں, یہ سسر اچھے نہیں, یہ فلاں اچھا نہیں, یہ فلاں, سب سسرال سے شکایت ہے. کبھی سسرال سے پوچھے نا ان کا کیا حال ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ 10 بجے تک سوتی رہتی ہے, اٹھ کے کسی کی خدمت کا نہیں پتا, سلام نہیں کرتی. ان کے پاس ایک پورا پلندہ ہوگا. آج آپ خاندانوں میں جا کر دیکھیں کون کس سے خوش ہے ہیں؟ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں. یہ سب خراب ہے. وہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے, وہ اس کے خلاف دے رہا ہے. اللہ اکبر, ہر ایک دوسرے کے خلاف حجت بنا ہوا ہے. انجام کیا ہوگا سوچئے, کیا انجام ہوگا ہمارا؟ تو لوگوں کی گواہیوں کو اگنور نہ کیا کریں, اس کی فکر کریں, اور جو غلطی وہ آپ کو بتائیں اس کی اصلاح کریں. سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ کیوں پڑھا تھا. کالی کلوٹی عورت جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی, اس کو دفنا بھی دیا گیا تو بھی اس کا جنازہ پڑھا آپ نے. اور بہت سے لوگوں کا آپ کے پاس جنازہ لایا جاتا تھا اور آپ نہیں پڑھتے تھے. کس چیز کا فرق تھا؟ اخلاص کا, عمل کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والی قوم کی گواہی یعنی اللہ کے یہاں مقبول ہے, یہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں. پھر 2 اچھی گواہیوں پر جنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ہم نے کہا اگر 3 گواہی دیں, آپ نے فرمایا 3 پر بھی. ہم نے پوچھا 2, فرمایا 2 پر بھی. ہم نے یہ نہیں پوچھا 1, اگر پوچھتے تو شاید کہہ دیتے 1 بھی. لیکن کیا گواہی کا کوئی کرائیٹیریا ہے کہ گواہی دے کون رہا ہے کوئی کرائیٹیریا؟ نہیں پتا کہ وہ سچا ہو. کس کی گواہی ساقط ہے؟ جھوٹے کی, جو عادل نہیں ظالم ہے. یعنی جو شخص خود ہی جھوٹا ہے اور وہ جھوٹ میں مبالغہ آرائیاں کر رہا ہے تو اس کی گواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, جہاں بیٹھتے ہیں بس اسی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایک نے کوئی اچھی بات کی وہ بھی مبالغہ آرائی شروع ہو گئے, کچھ نہ سوچا سمجھا. اب کیا ایسے لوگوں کی گواہی بندے تو شاید مان ہی جائیں, وہ تو دھوکے میں آ جائیں. کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا؟ کیا آپ کسی کو مقرر بھی کر جائیں, دیکھو میں مر جاؤں نا تو میرے بارے میں یہ اعلان کرنا, میں تمہیں پیسے دیتی ہوں اس کے کہ میرے بارے میں اچھی گواہی دینا. جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے نا کہ وہ جرنلسٹ وغیرہ کو پیسے دے کے ان سے ایسی باتیں لکھوا لی جاتی ہیں کہ جو لوگوں کے حق میں جاتی ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا یا جھوٹی شہرت. کیا واقعی اللہ کے یہاں بھی ایسی کوئی چیز کام کرے گی؟ ہرگز بھی نہیں. تو متقین کی طرف سے جو میت کی تعریف ہوتی ہے, اس کے پڑوسیوں کی طرف سے جو سچ بولنے والے نیک اور صاحب علم ہیں, جو اس میت کے حالات سے بھی واقف ہیں, یہ اس میت کے لیے اللہ کے اذن سے جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. لیکن جو عوام الناس ہے وہ میت پر اپنی اپنی خواہش کے مطابق حکم لگاتے ہیں. تو عوام الناس کی گواہی نہیں, عادل صادق لوگوں کی گواہی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کسی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت فوت ہو گئی اور اس نے راحت پالی, آرام ہو مل گیا اس کو. کسی نے کہا اے اللہ کے رسول فلاں عورت فوت ہو گئی, آرام میں آ گئی, دنیا کے مصیبتوں سے جان چھٹ گئی, راحت میں آ گئی. آپ نے کیا کہا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. اب یہ گواہی دی جا رہی ہے نا ایک طرح سے, آپ غصے میں آ گئے. فرمایا راحت تو وہ پاتا ہے جسے بخش دیا گیا ہو. کس کے پاس گارنٹی ہے؟ یعنی گواہی دیں بھی تو یہ نہیں کہ وہ جنتی ہے, وہ مرحوم ہے. یہ مرحوم کا بھی کتنا لفظ عام ہے ہمارے ہاں. مرحومین کیا مطلب ہے مرحوم کا؟ رحم کیا گیا. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے اس پہ رحم ہی کیا گیا؟ لواحقین بولا کریں پیچھے والوں کو. اور متوفی یا میت یا فوت شدہ, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے, دعا دے سکتے ہیں, لیکن یہ گارنٹی دینا کہ وہ رحم ہو گیا, یہ درست نہیں. پھر اسی طرح ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. فرمایا آرام پانے والا ہے یا دینے والا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پانے والا یا آرام دینے والا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ایمان والا بندہ تو مر کر دنیا کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت میں آرام پاتا ہے, اور بدکار کے مرنے سے تمام دوسرے بندے, شہر, درخت, جانور, چوپائے آرام پاتے ہیں. یعنی یا کوئی آرام پاتا ہے یا کوئی آرام دیتا ہے, کیونکہ جو اچھے لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے تو غم بھولتے ہی نہیں ہیں.
جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا، کئی دفعہ میں ذکر کر چکی ہوں کہ ڈاکٹر غازی کی وفات جو ہے، شاید ہی کوئی دن ہو کہ میرے دل میں ان کی وفات کی تکلیف نہ ہو. میں تقریباً روز یہاں سے جب واک کرتی ہوں اس اینڈ پہ آتی ہوں تو سامنے قبرستان کی دیواریں نظر آتی ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں قبرستان کے پاس سے گزروں یا دیوار دیکھ لوں تو مجھے اس قبرستان میں ڈاکٹر غازی کا خیال نہ آئے. آج بھی صبح میں اپنی کتابیں دیکھ رہی تھی تو اس میں ان کی کتاب نکل آئی. تو میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کہ کس نے میرے دل میں یہ دکھ ڈالا. ان کے خاندان نے تو نہیں یا کسی نے. میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا، صرف ایک استاد تھے، ایک دینی رہنما تھے. انہوں نے مجھے راہ دکھائی تھی کہ تم پی ایچ ڈی کرو اور ایک ایک سٹیپ سمجھایا تھا. حالانکہ وہ اتنے مصروف انسان تھے، لیکن آخر وقت تک جب ہم جانے لگے تو انہوں نے لندن کی جو انڈر گراؤنڈ ہے اس کا میپ نکال کے اپنے کاغذوں میں سے ڈھونڈ کے پکڑایا ہاتھ میں کہ جب تم اترو گے ایئرپورٹ پہ اگر کوئی آگے لینے والا نہ آئے تو پریشان نہیں ہونا. اس طریقے سے یہاں سے یہ ٹرین مل جاتی، یہاں سے یہ اس رنگ کی لائنیں ہیں، یہ اس رنگ کی ہیں، اس طرح وہاں پہنچ جانا. تو جو محسن ہوتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، ان کو نہیں بھلا سکتا انسان. وہ کوئی پیسے دے کے نہیں جاتے کسی کو کہ تم مجھے یاد کرتے رہنا. بے اختیار دعائیں نکلتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے دل سے. تو ہم ہر روز سوچیں کہ ہم کس پر کیا احسان کر رہے ہیں، کس کی کیا بھلائی کر رہے ہیں، کس کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں، کس کا کون سا دکھ دور کر رہے ہیں. ہمیں تو اپنی ذات سے فرصت نہیں، ہر وقت اپنی تعریفیں، اپنی باتیں، اپنا ہی رونا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا. اس سے باہر ہی نہیں نکلتے. کسی کا کب سوچیں گے؟ دوسروں کا دکھ کب لگے گا؟ جب اپنے بھولیں گے تو. اور جس کو دوسروں کے دکھ لگ جاتے ہیں اس کو اپنے بھول جاتے ہیں. ہر روز سوچے کس کے ساتھ کیا بھلائی کی ہے میں نے. یہ نہیں کہ الٹا ذرا سی بھی کوئی بات ہو تو موڈ آف کر کے بیٹھ جائیں، سلام کا بھی جواب نہ دیں. ایسے بندوں کو تو کوئی یاد نہیں کرتا، نہ وہ کسی کی ضرورت ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے اوپر بوجھ ہی ہوتے ہیں. پھر تو اپنے آپ سے پوچھیں، ہم دوسروں پہ بوجھ ہیں یا دوسروں کے خدمتگار ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہے یا دوسروں کے لیے مصیبت ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہم سے جان چھوٹ جائے کہ آرام پا جائیں، نکلے تو ہمیں آرام آ جائے. ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ ہم مر جائیں گے تو لوگ ہمارے بعد کیا یاد کریں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ رہتے تھے. جو ہاسٹل میں بچیاں کٹھی رہتی ہیں وہ بھی اپنے اپنے طرز عمل پہ غور کریں. جو لوگ کہیں کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، چاہے آپ کسی کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کھانا دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں، سوچیں کیسا معاملہ کر رہے ہیں. آج آپ کے اسٹوڈینٹس آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج آپ کے ساتھ ڈیل کرنے والے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب کل آپ مر جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ کون تھے آپ؟ تو جب تک آپ احسان نہیں کریں گے دکھ اٹھا کے کسی کے ساتھ، کسی کے دل میں نہ فرشتہ ڈالے گا نہ کوئی اور کہ آپ اس کی تعریف فرمائیں. ہو سکتا ہے ایک رو میں بہ کے لوگ کر رہے ہیں تو آپ نے سوچا میں بھی چلو انہی کے ساتھ بول دوں، تو وہ فائدہ نہیں دے گی. پھر جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے. امام بخاری کہتے ہیں کہ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ لوگوں کے کاندھوں سے اتار کر زمین پر نہ رکھ دیا جائے، اور اگر پہلے بیٹھ جائے تو اس سے کھڑا ہونے کے لیے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، ابھی نہیں بیٹھنا. سب سے پہلے کس کو بٹھانا؟ جنازے کو. ابو سعید سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نیچے رکھ نہ دیا جائے. ٹھیک ہے. نماز جنازہ مسلمان کا حق. غسل، کفن اور دفن کی طرح مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے. علاقے کے کچھ لوگ اگر یہ ادا کر دیں تو فرض پورا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں، اس لیے اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے. دعا مغفرت. نماز جنازہ دراصل مرنے والے کے لیے دعا مغفرت کے ساتھ ساتھ ایک سفارش اور ایک گواہی بھی ہے، اور اس طرح زندوں پر میت کا ایک اہم اور آخری حق ہے جسے یہ سوچ کر ہی ادا کر لینا چاہیے کہ آج اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، کل ہم بھی اسی جگہ بے بس پڑے دوسروں کی دعاؤں کے محتاج ہوں گے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں نماز ہونے تک شامل رہے اس کو 1 قرات برابر ثواب ملے گا، اور جو دفن تک رہے اس کو 2 قرات ملیں گے. پوچھا 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا 2 عظیم پہاڑوں کے برابر. ابن عمر نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے، یعنی دفن تک رہتے نہیں تھے وہاں. جب ان کو ابو ہریرہ کی حدیث پہنچی تو فرمایا ہم نے بہت سے قرات ضائع کر دیے. جنازہ پڑھایا تھا، تھوڑا اور صبر کر لیتے. نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے؟ مسجد سے ملحق عیدگاہ میں یا بارش ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں مسجد کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے. یعنی
مسجد سے ملحق جگہ پر، اور اس کے علاوہ اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مسجد اسی رہائشی علاقے کی بھی ہو سکتی ہے یا آج کل قبرستان سے ملحق مسجد بھی، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی تھی. باہر کیوں پڑھاتے ہیں پھر؟ عام طور پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں، عام نمازوں کی نسبت نماز جنازہ میں زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے سہولت کے لیے، ورنہ کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے. حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، یعنی عین قبرستان کے اندر قبروں کے بیچ بیچ میں کھڑے ہو جانا یہ درست نہیں. قبرستان میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا منع ہے، لیکن بعض خصوصی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے. اگر کسی میت کو کسی وجہ سے نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا تو اس صورت میں اس کی قبر پر ہی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی. کوئی عزیز اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اب وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، یا صرف شک ہے کہ نماز نہیں پڑھی گئی اور بعد میں اس کی قبر معلوم ہو جائے. ان مذکورہ حالات میں جن کا بھی ذکر ہوا ہے، قبر کے قریب نماز جنازہ ادا کرنے کی دلیل کے طور پر کچھ احادیث بھی ملتی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا. لوگوں نے بتایا وہ تو انتقال کر گئی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ قبر پہ تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا، رات ہی اسے دفنایا گیا تھا. آپ نے دریافت کیا کب دفن کیا گیا؟ لوگوں نے کہا گزشتہ رات. فرمایا مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اندھیری رات میں دفن کیا گیا، اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا. پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا، یعنی جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی. تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. کیسے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ جن کے دفن ہونے کے باوجود آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ ان کی اچھی گواہی کی وجہ سے، کہ ان کے بارے میں آپ کو کوئی اچھی بات معلوم ہوگی. ہر شخص کا ایک امپریشن ہوتا ہے نا، تو آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کا امپریشن کیا ہے. کیا جب آپ کے فوت ہونے کی خبر کسی کو پہنچے گی تو لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے؟ کریں گے تو کس دل کے ساتھ کریں گے؟ ذکر کریں گے تو کیسا ذکر کریں گے؟ کیا اہتمام کریں گے آپ کے لیے؟ کیونکہ لوگ ہمیں اسی نام سے پہچانتے ہیں جو ہمارے عمل کا نام ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے لوگوں کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو نام پڑھ جاتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ مثلاً ہری مرچ، یہ کس کا نام رکھا جاتا ہے؟ جو ہری مرچ کی طرح کڑوا ہو. اور پٹاخہ، یس، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک اچھا نام ہے. کس کو کہتے؟ جو بے سوچے سمجھے بغیر بولتا ہے اور ہر ایک پہ بم گراتا رہتا ہے. ویسے کسی کا نام رکھنا تو اچھی بات نہیں کہ رکھنے چاہیے نام. قرآن مجید میں آتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. لیکن بعض اوقات آپ کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بے اختیار لوگ آپ کے اوپر وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں. ان کو بھی دیر نہیں لگتی کہ آپ کے اوپر لیبل لگا دیتے کہ آپ فلاں ہیں. استاذہ میرے خیال میں ایک چیز ہے جس کا ہمیں بالکل خوف نہیں ہے معاملات کے دوران، وہ ہے لوگوں کے دل توڑنے کا. کیونکہ دل اگر کسی کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں اچھی گواہی دے گا. منہ سے بولے گا بھی لیکن دل کی گواہی اس کے لیے کبھی بھی نہیں اچھی ہوگی. بچوں میں بھی ہم کبھی کبھی ایسے کامنٹس دے دیتے ہیں کہ اتنا وہ ہرٹ ہوتے ہیں آگے سے. اور اس کے علاوہ ہم اگر سینئر ہیں تو اپنے سے جونیئر سے معاملہ کرتے ہوئے، کیونکہ اگر ہرٹ ہو گیا وہ تو ہمارے جانے کے بعد وہ کبھی بھی ہمارے بارے میں اچھی گواہی نہیں رکھے گا. تو کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کون سی جگہ پر کس کو کس طریقے سے ٹوکنا ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے. بعض اوقات ہم کہتے نہیں جی ہم تو قانون فالو کرا رہے ہیں، پالیسی بتا رہے ہیں، فلاں چیز بتا رہے ہیں، لیکن اس کے بتانے کا بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا. زبان کی گواہی کے علاوہ اصل گواہی دل کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی صرف جھوٹی زبانوں کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ کون دل سے کیا کہہ رہا ہے. تو دل سے تو وہی نکلے گا جو آپ نے کسی کے دل میں فیل کروایا اس کو. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دل توڑنے بہت آسان ہے لیکن جوڑنے بہت مشکل. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے. جب آپ بقیع میں پہنچے قبرستان تو آپ کو ایک نئی قبر نظر آئی. آپ نے اس کے بارے میں پوچھا. صحابہ نے کہا فلاں خاتون ہے، ان کی قبر ہے. آپ نے اسے پہچان لیا. فرمایا تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی؟ انہوں نے کہا آپ دوپہر کو آرام فرما رہے تھے اور آپ روزے سے بھی تھے، ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ آپ کو تکلیف دیں. آپ نے فرمایا یوں نہ کیا کرو، مجھے تم سے دوبارہ ایسے عمل کی ہرگز خبر نہ ملے.
جب تک کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو مجھے ضرور اطلاع کیا کرو، کیونکہ میری دعا ان کے لیے رحمت کا باعث ہے. ان صلاتک سکن لہم. پھر آپ قبر پر تشریف لے گئے، ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی، آپ نے اس پر 4 تکبیریں کہیں، یعنی اس کا جنازہ پڑھا. پھر غائبانہ نماز جنازہ. ایسا غیر مسلم علاقہ جہاں کوئی مسلمان وفات پا جائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی نہ ہو، اس صورت میں کسی اور اسلامی ریاست میں چند مسلمان اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حبش کے بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر اسی روز پہنچا دی جس روز ان کی وفات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے، ان کی صف بنائی، 4 تکبیریں کہہ کے نماز جنازہ پڑھائی جبکہ وہ سامنے نہیں تھے. اسی طرح کچھ لوگوں کی نہیں پڑھائی، اور جن کا انکار کیا ان میں سے ایک خودکشی کرنے والا تھا. اسی طرح زانی، زنا کرنے والا، حتیٰ کہ وہ سچی توبہ کر کے اپنی جان اللہ کے قانون کے مطابق حد نافذ کرنے کے لیے پیش کر دے. اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا اور اس کے بارے میں ایسی بات مشہور ہے کہ وہ اس قسم کا آدمی اور مرتے دم تک وہ ایسی حرکتیں کرتا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی بات آتی. قبیلہ جہانہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی. اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھ سے ایسا قصور ہو گیا جس سے مجھ پہ حد لگتی، آپ نافذ فرما دیں. آپ نے اس کے سرپرست کو بلا کر، یعنی اس کا جو گارڈین تھا اس کو بلا کر اس کے ساتھ اچھے سلوک کی یا دیکھ بھال کی تلقین کی اور کہا کہ جب یہ بچہ پیدا کر لے تو میرے پاس آئے. اس نے ایسا ہی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے گئے اور اسے رجم کر دیا گیا، یعنی سٹوننگ کر کے ڈیتھ اس کی ہو گئی. آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. حضرت عمر نے دریافت کیا، آپ نے ایسی عورت کی بھی نماز جنازہ ادا کی جس نے زنا کیا ہو؟ آپ نے فرمایا اس کی توبہ ایسی ہے کہ اگر 70 اہل مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے. صرف اللہ کے خوف سے اپنی جان پیش کر دینے والی اس عورت سے بہتر کسی کی توبہ کبھی دیکھی تم نے؟ یعنی اس کو اللہ کا خوف تھا اس لیے اس نے دنیا کی سزا قبول کر لی. لیکن اس کے برعکس ایک اور صحابی ماعز اسلمی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے زنا کا اعتراف کیا، آپ نے رخ پھیر لیا، پھر اعتراف کیا، پھر رخ پھیرا. 4 مرتبہ اس نے اپنے خلاف خود گواہی دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم پاگل ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہاری شادی ہو چکی؟ اس نے کہا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کیے جانے کا حکم دیا. جب اسے پتھروں سے تکلیف پہنچی تو بھاگنے لگا، لیکن لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے پتھروں سے مارا اور فوت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار فرمایا لیکن اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی. جی اس لیے کہ وہ جب آئی پھر اس کو بھیجا گیا، پھر وہ واپس آ گئی اپنے وعدے کے مطابق اور اسے سچی توبہ کی تھی، کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا. یہاں اس شخص نے اعتراف کیا لیکن توبہ کا حال نہیں معلوم، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب سزا ملنے لگی تو وہ اس سے بھاگنے لگا، اس وجہ سے اس کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھایا، جبکہ عورت نے پوری سزا بھگتی اور آخری دم تک استقامت کی. تو ایک استقامت اور ایک ڈامر ڈول زندگی میں کتنا فرق ہے نا. اسی طرح جو شخص مالی استطاعت رکھتے ہوئے وارثوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے، سب ختم کر جائے. عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے فوت ہوتے وقت اپنے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا. کیوں؟ تاکہ وہ وارثوں کو نہ ملے، اور ان کے علاوہ وارثوں کے لیے مزید قابل تقسیم کوئی اور مال نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اس پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا میرا ارادہ ہے میں اس پر نماز جنازہ نہ پڑھوں. پھر آپ نے اس کے غلاموں کو بلایا، ان کے 3 حصے کیے، پھر ان کے درمیان قرہ ڈالا تو 2 غلاموں کو اس کی طرف سے بطور وصیت آزاد کیا اور 4 باقی جو تھے ان کو وارثوں میں تقسیم کیا. پھر اسی طرح مال غنیمت میں خیانت کرنے والا، خواہ شہید ہو، مال غنیمت سے مراد سرکاری مال ہے، ٹھیک ہے. زید بن خالد سے مروی ہے ایک شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن وفات پا گیا. ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ وہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم خود ہی ادا کر لو. اس فرمان سے صحابہ کے چہرے اتر گئے. آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں بددیانتی کی ہے، سرکاری مال میں کیا کیا؟ خیانت کی. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا جس نے مال غنیمت میں بددیانتی کی تھی. کہتے کہ جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی
تو وہاں سے یہودیوں کا ایک موتی نکلا جس کی قیمت 2 درہم بھی نہیں تھی. معمولی چیز اپنے سامان میں رکھی ہوئی تھی. خیانت ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اب مثال کے طور پہ بعض اوقات بیت المال میں مال آتا ہے کہ تقسیم کر دیا جائے غریبوں میں. اب کچھ لوگ جو تقسیم پر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اچھا میں بھی ضرورت مند ہوں نا، یہ 4 کپڑے میں رکھ لیتی ہوں، اچھا چلو تم یہ جو دوسرا اس کے ساتھ کام کرے اچھا 2 تم رکھ لو. غریبوں کا ہی ہے نا، ہم سب غریب ہیں. کیا یہ خیانت ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر کچھ سیل کرنا ہے، جیسے یہ ابھی آپ لوگ مختلف فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، سیلز کر رہے ہیں، تو اس میں سیل کرنے سے پہلے اچھی چیز اپنے لیے چھپا کے الگ رکھ لینا، اور پھر بعد میں اس کے اونے پونے پیسے ڈال دینا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تو پکا کے بھی لائی تھی نا. نہیں بھائی، جب آپ نے صدقے کی نیت کر لی، پکا کے لائی تھی، جو بھی جب آپ نے اس پہ نیت کر لی تھی نا یہ اللہ کے لیے، یا تو آپ گھر ہی نکال کے آ جاتی، تو اس میں سے پھر اپنے لیے چرا کے یا چھپا کے یا اپنے لیے بہتر اور دوسروں کے لیے گھٹیا، اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اسی طرح مثلاً آپ نے گھر میں کوک رکھا ہے، وہ کھانا پکا کے اس کا اچھا حصہ اپنے لیے نکال کے الگ کر لیتا ہے اور باقی گھر والوں کو دے دیتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ خیانت. آپ کو کسی سٹور کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا اور آپ اس میں سے بغیر اجازت اپنے لیے رکھ لیتے کہ میری تو ڈیوٹی ہے اس لیے میرے لیے تو جائز ہے. آپ کسی ہاسپٹل میں نرس ہیں، آپ روئی اٹھا کے گھر اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے آتے ہیں، کیا ہے میرے پاس چابی ہے نا، جو چاہوں نکالوں، جو چاہوں رکھوں، جو چاہوں جس کو اور کو بھی دوں. کچھ لوگ اتنے وہاں سخی بن جاتے ہیں کہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو سرکاری مال ہے، اللہ کا مال اللہ کا مال ہے، اس میں سے چھوٹی سی خیانت 2 درہم کا موتی، اپنی آخرت برباد کرے انسان، منہ کالا کروائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم رہے. کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ. تو اس لیے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے، بار بار کہتی ہوں، ویکینڈ آ رہا ہے، گھر کا ایک ایک کونا چھان مارے. کوئی برتن کسی کا لوٹانے والا، کوئی کپڑا کسی کا دینے والا، کوئی امانت کسی کے پہنچانے والی، کچھ بھی کرنے والا، سب لوٹائیں، سب نکال کے ایٹ لیسٹ الگ کر دیں. یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس سے بری ذمہ. اپنا بیگ چھانٹیں، اپنے کاغذ دیکھیں، اپنی کتابیں دیکھیں. ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو کوئی چیز امانتاً دی اور آپ نے اس کو اپنا ذاتی مال بنا لیا ہو. آخرت کا حساب بہت سخت ہے، معمولی چیز نہیں ہے، ہم اس کو آسان سمجھے ہوئے ہیں. تو مالک کی مرضی، حکومت کا مال ہے تو حکومت کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر، فیسلٹی کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرنا کل پوچھ کا سبب ہوگا. امانت کا آپ معیار دیکھیے کہ یہودی کا موتی تھا. اچھا ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ نان مسلم کا سٹور ہے نا، وہاں سے جو مرضی چرا لو. کئی لوگ جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں نان مسلمز کے سٹورز ہیں، ان کو جتنا مرضی نقصان دو، چوری کرو، خراب کرو، کچھ کرو، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف. آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کا مال یوں چرائیں. تو کسی کی چیز اجازت کے بغیر لینا، کچھ بھی لینا، چھوٹی لینا، بڑی لینا، سب خیانت میں آ جاتا ہے. تو اب یہ شخص عام شخص نہیں تھا، یہ شہید ہوا تھا، اللہ کی راہ میں جان دی تھی اس نے، لیکن غنیمت کی چوری کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق، فاجر، منافقین کی نماز جنازہ سے منع کر دیا گیا تھا. قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں. عبداللہ بن ابی کا جنازہ جب آپ نے پڑھایا تھا تو اس کے بعد آپ کو منع کر دیا گیا تھا کہ نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہوں گے اور نہ ہی ان کا جنازہ پڑھائیں گے. ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی نماز جنازہ ادا کرنے کی درخواست کی جاتی تو آپ اس کے بارے میں لوگوں کی بھی رائے لیتے. اگر اس کے متعلق اچھی رائے نہ ہوتی تو اس کے گھر والوں سے کہتے تم خود ہی اس کا جنازہ پڑھ لو، اور آپ نماز جنازہ ادا نہ فرماتے، یعنی دعائیں مغفرت نہیں کرتے تھے اس کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم، اگر ان کے لیے تم 70 بار بھی استغفار کرو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور منافق کی علامت کیا ہوتی ہے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، خیانت کرے، وعدہ توڑے، لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، چیخنا چلانا شروع کر دے، بدتمیزی اور بد اخلاقی کے معراج پہ پہنچا ہوا ہو. اور اس سے بھی اصلاح مقصود تھی نا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ دین کا وفادار بن کے جینا اور دین کے خلاف رہ کے جینا برابر نہیں ہے. اب نماز جنازہ پڑھنا تو اس میں سب سے پہلی چیز صف بندی ہے، یعنی صف بنا کے پڑھی جائے گی. اور اسی طرح دوسری نمازوں کی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی باوضو اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے. عبداللہ بن عمر جنازے کی نماز نہ پڑھتے جب تک باوضو نہ ہوتے. اگر وضو نہ ہو تو پھر پانی بھی نہ ہو تو تیمم کر لے، اور تیمم کر کے انسان جنازے میں شریک ہو جائے.
اور دیگر فرض نمازوں کی طرح یہ باجماعت ہی ادا کی جائے گی. اس نماز میں صفوں کی تعداد طاق رکھی جائے گی، 1 یا 3 یا 5 یا 7. 3 صفیں بنانا افضل ہے. اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو تو 3 سے زیادہ صفیں بھی بنائی جا سکتی ہیں، لیکن کم تعداد کی صورت میں 1 یا 2 صفیں بھی پھر کافی ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا. یعنی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے اس میں بھی کیا تھا، یعنی صفیں زیادہ تھیں. کم از کم 3 آدمیوں سے بھی جماعت ہو سکتی ہے. اگر کوئی بھی نہیں، 3 ہی لوگ ہیں تو وہ بھی ایک آگے ہو جائے گا، 2 پیچھے ہو جائیں گے. اس صورت میں عام نماز جنازہ کی طرح امام کے پہلو میں نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طلحہ کا بیٹا عمیر فوت ہوا تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چنانچہ ان کے گھر میں ہی عمیر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ابو طلحہ آپ کے پیچھے اور ام سلیم ابو طلحہ کے پیچھے. ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. مطلب یہ ہے کہ ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب 2 مرد ہوں تو ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جنازے میں پیچھے پیچھے کھڑے ہوں گے، ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. 3 صفیں بن گئی نا یہاں بھی، ایک امام کی، ایک مقتدی کی اور ایک عورت. نماز جنازہ سے قبل نہ آذان ہے نہ اقامت. بہت سی میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے. ہر جنازے پر علیحدہ نماز ادا کرنا بھی جائز ہے. ایک ایک کا الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے. نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ ہو میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے. رشک آتا ان لوگوں پر جو حرم میں 27ویں رات میں ختم قرآن کے وقت جنازے کے لیے آتے ہیں. بعض لوگ عید کے دن، اس دن بھی رش ہوتا ہے، لیکن رمضان اور غیر رمضان تو پھر فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کے لیے مسلمان جماعت میں سے 100 آدمی سفارش کریں ان کی سفارش قبول ہوگی، یعنی جسے دعا کریں، لیکن وہ سب توحید پر ہوں، شرک نہ کرتے ہوں. صحیح مسلم میں آتا ہے جو مسلمان وفات پا جائے اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کریں گے. لیکن آج کتنے لوگ ڈھونڈے سے ملیں گے جو کلمہ بھی ٹھیک پڑھتے ہوں. تو خالی بھیڑ کافی نہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو آئے ہیں وہ ہیں کس قسم کے لوگ، جنازوں میں شریک کون ہوا ہے، کون جنازہ پڑھ رہا ہے. قریب مولا ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس کے ایک بیٹے مقام قدیت یا اسفان میں وفات پا گئے تو انہوں نے فرمایا قریب دیکھو اس کے لیے کتنے لوگ جمع ہوئے. میں نکلا تو لوگ جمع ہو چکے تھے. میں نے ان کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا تمہارے اندازے میں 40 ہیں؟ فرماتے ہیں جی ہاں. ابن عباس نے کہا میت کو نکال لاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے پر 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرمائے گا. پھر امامت. صحابہ کرام اور تابعین جنازے کی نماز میں امامت کا حقدار اسی کو جانتے جس کو فرض نماز میں امامت کا حقدار سمجھتے، یعنی عام نمازوں کی طرح ہی شرائط ہیں. حسن بصری کہتے ہیں میں نے بہت سے صحابہ اور تابعین کو پایا وہ جنازے کی نماز میں امامت کا زیادہ حقدار اسی کو جانتے جسے فرض نماز میں امامت کا زیادہ حقدار سمجھتے. امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت میت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی میت ہے یا مرد کی. نماز جنازہ اگر مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی وقت میں ہو تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلہ کی طرف رکھی جائے گی، یعنی آگے کی طرف. وہ سر کی کیونکہ وہ پھر مرد قریب ہے نا. ملٹیپل ہو تو اسی طرح لائن سے رکھتے چلے جائیں گے. ابو غالب سے روایت ہے کہ سکتۃ المربد ایک جگہ کا نام ہے. میں وہاں تھا کہ ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا جس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے. لوگوں نے بتایا یہ عبداللہ بن عمر کا جنازہ ہے. یہ سن کر میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو باریک چادر اوڑے ہوئے تھا اور ایک چھوٹے گھوڑے پہ سوار تھا. اس نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے اپنے سر پر کپڑے کا ایک لال ٹکڑا ڈال رکھا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ انس بن مالک. بس جنازہ جب رکھ دیا گیا تو انس کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. میں ان کے پیچھے اس طرح کھڑا تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی، یعنی آگے پیچھے. بس وہ میت کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے 4 تکبیرات کہیں. وہ تکبیرات نہ تو بہت جلدی جلدی کہیں اور نہ بہت دیر دیر سے. اس کے بعد وہ بیٹھنے لگے تو لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ، حضرت انس کی کنیت ہے، یہ ایک انصاری عورت کا جنازہ ہے، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. پھر وہ اس کی میت کو ان کے قریب لے آئے جو ایک سبز رنگ کے تابوت میں تھی. بس حضرت انس اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے، یعنی پسلی کی طرف،
اور اسی طرح اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جس طرح مرد کی نماز پڑھائی تھی. اس کے بعد وہ بیٹھ گئے. علاء بن زیاد نے ان سے پوچھا اے ابو حمزہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جنازہ پڑھاتے تھے جس طرح آپ نے 4 تکبیرات کے ساتھ جنازہ پڑھایا؟ اور کیا آپ بھی مرد کے جنازے کی صورت میں اس کے سر کے مقابل اور عورت کے جنازہ ہونے کی صورت میں اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ بھی اسی طرح نماز پڑھاتے تھے. نافع سے روایت عبداللہ بن عمر نے 9 جنازوں کی نماز ایک ہی دفعہ پڑھائی تھی جس میں مرد میتوں کو امام کے قریب کیا گیا، عورتوں کو قبلہ کی طرف، اور ان سب کی ایک صف بنائی. بہت سی میتوں کے ساتھ بچے کی میت بھی ہو تو نماز کے وقت اسے امام کے نزدیک ترین رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، بچہ، مرد اور عورت. عام نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ مرد، بچے اور عورتیں. حضرت علی کی دختر ام کلثوم سیدنا عمر فاروق کی زوجہ اور آپ کے ایک فرزند جنہیں زید کہا جاتا تھا، ان کا جنازہ ایک ساتھ رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے والے سعید بن الاس تھے. لوگوں میں ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو سعید اور ابو قتادہ موجود تھے. بچے کا جنازہ امام کے نزدیک تر رکھا گیا. ایک شخص نے کہا میں نے اسے پسند نہ کیا تو میں نے ابن عباس، ابو سعید اور ابو قتادہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ایسا کرنا ہی سنت ہے، یہ ٹھیک کیا گیا. حیض یا نفاس والی عورت کی میت پر بھی نماز جنازہ اسی طرح پڑھی جائے گی کیونکہ وہ خود تو نماز نہیں پڑھتی، لیکن اگر حیض میں فوت ہو گئی ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے، تو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کعب کی والدہ پر نماز جنازہ پڑھی جو نفاس کی حالت میں وفات پا گئی تھی، اور آپ ان کے جنازے کے وسط میں کھڑے تھے، یعنی درمیان میں کھڑے تھے. اس نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ بلکہ صرف قیام ہے. اس نماز میں بھی آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے. نماز جنازہ سری طور پر آہستہ سے پڑھانا اور جہری طور پر پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے، یعنی اونچا بھی پڑھ سکتا ہے امام اور دل میں بھی پڑھ سکتا ہے. اس نماز میں 4، 5 اور 9 تکبیروں تک پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، البتہ 4 تکبیروں کی بات زیادہ قوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر سنی اور جو نماز جنازہ پڑھا اس میں 4 تکبیریں پڑھی. تکبیرات قدرے بلند آواز میں کہی جائیں گی تاکہ پچھلی صفوں والے بھی سن لیں. ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا یا صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا دونوں طرح درست ہے. یعنی جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو ہر دفعہ آپ اٹھا سکتے ہیں، یا صرف پہلی دفعہ اٹھا دیا تو بھی ٹھیک ہے. پہلی تکبیر کے بعد سورت الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانا درست ہے. جیسے آپ نماز عام پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے. ویسے تو ہم ثنا بھی پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں وہ نہیں، الفاتحہ سے شروع کرتے اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی ہے، لیکن کھڑے کھڑے ہی سب پڑھیں گے، بیٹھیں گے نہیں. تیسری تکبیر کے بعد میت کی بخشش کی مسنون دعا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو. اس طرح انسان جب میت کے لیے دعا کرے نا تو یہ سوچ لے یہ میں پڑھا ہوں اور میرے لیے کوئی دعا کر رہا ہے. اگر آپ اس اخلاص سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی آپ کے لیے پھر پورے اخلاص سے پڑھیں گے. چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے، یعنی پھر سلام پھیر لیا جاتا ہے. ایک صحابی سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں مسنون یہ ہے کہ امام پہلی تکبیر کہہ کر سری طور پر فاتحہ پڑھے، پھر درود پڑھے، پھر 3 تکبیروں میں جنازے کے لیے مخلصانہ دعا کرے. اس دوران قرآن نہ پڑھے، پھر دائیں طرف مڑ کر آہستہ سے سلام پھیر دے. اور یہ بھی مسنون ہے کہ مقتدی بھی وہی کرے جو امام کر رہا ہے. یعنی یہ دوسرا طریقہ بھی بتایا گیا کہ جس میں کیا ہے، خاموشی سے سورت فاتحہ اور درود شریف اور پھر باقی جو 2 تکبیروں کے بعد دعا، اور سورت کا اضافہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. نماز جنازہ 2 سلام کہہ کر ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے. عام طور پر حرم میں جو نماز ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ صرف 1 سلام پھیرتے ہیں جبکہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں سے نماز جنازہ ادا فرمائی اور 1 سلام پھیرا. اب آپ کہیں گے ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں، ہمیں تو نہیں جنازہ پڑھنا ہوتا. 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ اللہ آپ کو حرم لے جائے اور وہاں آپ کسی کا جنازہ پڑھے، اس سنت میں شریک ہو سکے. دوسرے یہ کہ کبھی کبھی عورتیں مسجد میں بھی جمع ہوتی ہیں عورتوں والے حصے میں، اور مردوں والے حصے میں مرد ہوتے ہیں اور جنازہ مسجد میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی پڑھنے مت جائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو، لڑکوں کو بتائیں گے، ان کو زبانی سمجھائیں گے تو ان کو جنازے کا شوق بھی آئے گا پڑھنے کا، اور دعا بھی کریں گے، اور طریقہ بھی آتا ہوگا تو جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے، شرما کے پیچھے ہی رہیں گے.
جمعے کے دن وہ ہمارے استاد کے جنازہ غائبانہ پڑھایا گیا تو نہیں آتا تھا لوگوں کو جنازہ پڑھنا، تو اس میں یہ ہے کہ طریقہ آنا چاہیے. اب انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اچھی طرح آ جائے گا طریقہ. اگر اس وقت کوئی تھکاوٹ نیند کی وجہ سے نہیں بھی سن رہے تو قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. عام نمازوں کی طرح ہی ہے نا نماز. جی ہاتھ باندھتے. خواتین جو ہیں وہ اگر کسی ایسی جگہ جہاں جنازہ پڑھا جا رہا ہو تو فارغ بیٹھ کے باتیں نہ کریں بلکہ جنازے میں شریک ہو جائیں. اور اگر نہیں گئے جنازے پر تو بھی میت کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبا حسنا. یعنی گھر میں رہتے ہیں لوگ، وہ بیٹھ کے میت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. نماز جنازہ اور دفنانے کے اوقات. مندرجہ ذیل اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے. نمبر 1 جب سورج طلوع ہو رہا ہو. نمبر 2 جب عین دوپہر ہو حتیٰ کہ سورج ڈھلنے لگے یعنی زوال سے پہلے. جب سورج غروب ہو رہا ہو یہاں تک کہ پوری طرح غروب ہو چکے تو زوال کے اوقات میں جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اور دفنایا نہیں جائے گا. عقبہ بن عامر سے روایت ہے 3 اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا اپنی میتوں کو دفن کریں. جب سورج نکل رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، عین دوپہر کے وقت حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جب غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے. دن کے اوقات میں دفنانا مستحب اور مجبوری میں رات کے وقت دفنانا ناجائز. مجبوری کے بغیر رات کے وقت نہ دفنایا جائے. ہاں مجبوری میں دفنایا جا سکتا ہے، اجازت ہے. یعنی دن اور رات کے فرق میں دن میں دفنانا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن رات میں دفنانا رخصت ہے، اجازت ہے آپ کو، آپ کر سکتے ہیں بوقت ضرورت. مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا کہ میت کا جسم صبح تک خراب ہو جائے گا، یا جو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں وہ دور دور سے آئے اور رات بھر نہیں بیٹھ سکتے، یا کوئی اور اسی طرح کی مجبوری ہو سکتی کہ کہیں اور جنازہ ہو گیا، اس سے نبٹ کے دوسرے تک جانا ہے. اسی طرح ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ دن میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا، رات کو کم ہوتے ہیں، پھر پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے پر نہیں جاتے. اندھیرا بھی ہوتا ہے، ڈرتے بھی ہیں قبرستان سے، تو اس لیے بھی. بچے کی نماز جنازہ. نابالغ بچے کی نماز جنازہ واجب نہیں. جب بچہ زندہ پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے. آپ نے نابالغ بچوں کی نماز جنازہ پڑھی بھی اور نہیں بھی پڑھی. اسی طرح اس بچے کی بھی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے جس کی ولادت قبل از وقت ہو جائے، پری میچور. اس کے لیے شرط نہیں کہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو کئی بار آیا ہو، بلکہ مردہ بھی ساقط ہوگا تب بھی اس کی نماز پڑھنی صحیح ہوگی، بشرطے کہ 4 مہینے کے بعد، ان 4 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے ہوں، کیونکہ اس کے بعد روح پڑتی ہے اور پھر وہ ایک انسانی شکل اختیار کرتا ہے. مسلمان میت کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس حکم سے 2 لوگ مستثنا ہیں جن کی نماز جنازہ واجب نہیں. ان میں سے ایک وہ بچہ جو بالغ نہ ہوا ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے، دودھ پیتے. حضرت عائشہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی جبکہ ان کی عمر 18 ماہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ نے دوسری طرف نابالغ کا جنازہ پڑھا بھی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ انصار کا ایک بچہ آیا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا. عبداللہ بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کا بیٹا عمیر فوت ہوا تو ابو طلحہ نے آپ کو بلا بھیجا، آپ تشریف لائے، گھر میں ہی عمیر کی نماز جنازہ پڑھا دی. تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ناقص پیدا ہو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے ماں باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی. اب جنازے کی بھی کچھ بدعات ہیں. جنازے کو پھولوں سے یا قرآنی آیات لکھی ہوئی چادروں سے سجا کے نکلنا، کسی مخصوص رنگ کی کالی یا سبز چادر ہی ڈالنا، فوٹوگرافی کرنا، اس وقت صدقہ خیرات کرنا، گھر کے دروازے سے جنازہ نکالتے ہوئے قرآن پاک کا سایہ کرنا جیسے دلہن کے اوپر کرتے ہیں، جنازے کو لے جاتے ہوئے راستے میں کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا یا پڑھانے کے لیے صدا بلند کرنا کہ پڑھو. جنازے کے ساتھ پھل، مٹھائی، خشک میوے وغیرہ لے جا کر قبر پر تقسیم کرنے کی رسم. عورت کا اپنی عدت ختم کرنے کے لیے جنازے کے پیچھے کچھ قدم چلنا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا عورت اگر نکلنا چاہتی عدت سے، کرنا نہیں چاہتی تو کیا کرے، چند قدم پیچھے چلے اور پھر واپس آ جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی. اس سے کوئی عدت ختم نہیں ہوتی. نماز وحشت ادا کرنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بدعت ہوتا ہے، اس لیے شکر آپ کو نہیں پتا. ہوتا یہ ہے کہ جب میت کو دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں نا تو باقی لوگ جن میں خواتین کی اکثریت ہوتی ہے جو گھر پہ ہوتے ہیں وہ نماز وحشت پڑھتے ہیں. ان کے پیچھے وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ وحشت پڑھ رہے ہیں. اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی.
یہ 2 رکعت نماز مرنے والے کے لیے دوری وحشت قبر کے طور پر ادا کی جاتی ہے کہ اس کی قبر کی وحشت دور ہو جائے، اور عموماً گھر کی بڑی بوڑھیاں وغیرہ اس کا اہتمام کرتی. سوال جی، ان کا سوال یہ کہ سفارش، گواہی اور دعا میں کیا فرق ہے؟ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے. کسی کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، یہ ایک طرح سے سفارش ہوتی ہے، لیکن دعا کو سفارش نہیں بولتے. ہماری دعا کسی کے حق میں کیا ہے؟ سفارش. تو من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اللہ اس کو بھی اس میں سے حصہ دیتا، فرشتہ آمین کہتا ہے. گواہی کیا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو آپ کسی دوسرے کے سامنے دہرائیں، چاہے عدالت کے سامنے، چاہے ویسے لوگوں کے پیچھے بیٹھ. شہادت، شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس چیز کو ریپیٹ کرنا. اور سفارش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے اور دوسرا کر سکتا ہے تو اسے کرنے کے لیے مائل کرنا. مثلا ایک شخص سامان اٹھا رہا ہے، اٹھا نہیں پا رہا، تو دوسرا فارغ بیٹھا ہے تو آپ اسے کہتے اٹھو، اس کے ساتھ سامان اٹھواؤ. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے حق میں سفارش کی کہ دوسرا کس کی مدد کرے. اسی طرح کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ تم سفارش کر دو کہ کام ہو جائے. اگر کام جائز ہے تو سفارش کرنا باعث اجر ہے، کام ناجائز ہے تو سفارش کرنا غلط ہے. سفارش کر کے اس پہ معاوضہ لینا رشوت ہے. دیکھیں اگر روٹین میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے رہے بیٹھ کے. مثلا میری ساس کی ڈیتھ ہوئی تو میری جیب میں کوئی چھوٹا قرآن ہوتا تھا تو مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں. سب لوگ باتیں کر رہے تھے اور میرا دل بہت تکلیف میں تھا. تو کہتے ہیں نا ایسے موقع پر اللہ کا ذکر انسان کو فائدہ دیتا ہے. تو میں نے اس نیت سے لے کے قرآن مجید تو ایک طرف بیٹھ گئی تو پڑھنا شروع کیا. اگلے دن کسی نے کہا کہ ان کی بہو کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بدعت ہے. تو میرے تو مائنڈ میں نہیں گیا تھا کہ میں ان کے لیے پڑھ رہی ہوں یا اس موقع کی مناسبت سے پڑھ رہی ہوں. میں تو اپنی روٹین میں پڑھ رہی تھی کہ جہاں فارغ ہوں قرآن کھولو اور پڑھنا شروع کر دو. اگر اس طرح آپ پڑھ رہے ہیں تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ اہتمام کے ساتھ صرف اسی وقت قرآن کھول رہے ہیں، سارا سال آپ پڑھتے ہی نہیں، یہ کسی وقت بھی نہیں پڑھتے، اور صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ میت رکھی ہوئی ہے، تو یہ درست نہیں. ٹھیک ہے، اس وقت میت کو دفنانے اور غسل دینے اور کفن پہنانے کی تیاری کرنی چاہیے. اس وقت میت کو رکھ نہیں چھوڑنا چاہیے. الا یہ کہ رات ہو تو سب آرام سے سو جائیں، صبح اٹھ کے پھر تیار کر کے اس کو رخصت کریں اور اس کے بعد بیٹھیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، اچھی گواہیاں دیں، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں، کام کریں. دفتروں سے چھٹی لے کے، لوگوں کے کام متاثر کر کے، پڑھائی چھوڑ کے لوگوں کے گھروں میں بیٹھے رہنا، کھانے پکانا. ابھی آگے آئیں گی تعزیت کی رسمیں، اس میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی اس موضوع پہ، وہاں زیادہ ڈیٹیل ہوگی. استاذہ یہ ایک چیز ہے جو چاہے انسان بیمار ہو ڈیتھ سے پہلے اس وقت سے سٹارٹ ہوتی ہے سورہ یاسین پڑھنا، اور یہ میں نے اپنی فیملی میں بہت زیادہ دیکھا. تو میں بہت زیادہ اینکشیس تھی سورہ یاسین کی تفسیر پڑھنے کے لیے. تو جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تو شروع کی آیات میں ہی آیا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ جو انسان زندہ ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ڈیڈز لکھ رہا ہے نا. ایک مردہ ایک انسان مر گیا، اس کی تو کوئی ظاہر اللہ تعالیٰ کچھ لکھیں گے نہیں، کتاب ہی بند ہوگی. اور دوسری چیز آگے جو ایک آیت آئی بالکل ایگزیکٹ وہ یہ تھی لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تو میں نے پھر اپنی فیملی سے شیئر کیا اور الحمدللہ یہ سننے کے بعد، یہ صرف ایک ورڈ سننے کے بعد یہ چیز اتنی کم ہوئی. قرآن از امیزنگ میریکل. ہم نے اس کو بند کیا ہوا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے سیرہ پڑھی آپ میں سے مجھ سے، تو میں ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ بات دہراتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے. ہم قرآن نہیں کھولتے، اور خصوصاً گھروں میں نہیں، اور دلیل کے طور پر نہیں لاتے، کیونکہ ہماری باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں اللہ کی بات کے آگے. لیکن اس کو اتنے خوبصورت انداز میں بتائیے کہ لوگ قرآن کا نہ انکار کر دیں کہیں. اس دن نہیں کریں، پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، اس وقت تو بہت لڑائی شروع ہو جائے گی. اس وقت اب صبر کریں، کیونکہ یہ آپ کو بھگتنا ہے اپنی اس غلطی کا انجام جو آپ نے پہلے کی ہے. کون سی؟ نہ بتانے کی. یس، اب آپ کو فکر لگی ہے کہ یہ کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ نہیں کرنا؟ جب وہ شروع کر چکے تو پھر آپ بتا رہے ہیں، تو پھر اب تو بتانے کا وقت نہیں ہے. اب تو ذرا آپ اور صبر کریں تھوڑا سا اور پھر بتائیں. ہم نے اپنی زندگی میں نہ بتایا تو ہو سکتا ہے ہماری موت پہ بھی ایسے ہی لوگ اکٹھے ہو جائیں. خدا نخواستہ. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس میں بھی دیر نہ کریں، حکمت سے مناسب موقع، اگر اسی وقت مناسب موقع تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں. آپ اعلان کر سکتے ہیں جی اب اس وقت آپ سب تشریف لے جا سکتے ہیں گھروں کو. اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا. جی میت کی بخشش کی دعا دے دیں، وہ پڑھیں. جی انہیں کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تھا اس لیے میں نہیں پڑھ سکتی.
سمپل سچی بات کہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ میں اس لیے نہیں کرتی کہ میرے پاس دلیل ہی کوئی نہیں, میں کیا کروں, آپ مجھے دلیل لا دیں تو میں کروں گی. آپ کی مجبوری ہے تو میری بھی ہے. جی سوال ان کا یہ کہ آپ نے کہا کہ نابالغ بچے کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, واجب نہیں ہے کہاں سے لیتے ہیں علماء؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی تھی جو آپ کے نابالغ بچے تھے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے قبیلہ انصار کے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھی تھی. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپشن ہے. اچھا اس کے لیے کوئی درس دے سکتے ہیں, پھر کیا اجتماعی دعا ہو سکتی ہے, تو اس طرح کے سوال تھے. تو کوئی چیز مجھے دلیل ہی نہیں مل رہی تھی, اس لیے کہ صحابہ کرام انتہائی پریکٹیکل لوگ تھے, عمل والے. وہ ایسے بیٹھے تھوڑی رہتے تھے سارا دن, اتنا وقت ان کے پاس کہاں تھا. اس وقت مجھے لگا نا کہ یہ جو ہم نے ایک چیز غلط کی ہے نا, کہ اتنا لمبا میت کو رکھنا, اس سے بہت اور چیزیں خرابیاں چل پڑی. ایک نافرمانی سے کئی نافرمانیاں ہوتی. جی دیکھیے, پھر آپ سوچئے کیا ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدعات کے خاتمے یا حرام یا شرک یا گناہوں کے ختم کرنے کے لیے کی تھی, کہ ہم کر رہے ہیں؟ جب ہم پہلا کام نہیں کر رہے تو ہم دوسرا کیسے کریں گے؟ پھر تو رسم دنیا نبھانے کے لیے جانا ہی پڑے گا. پہلا کام کریں. مثلا ایک امام مسجد جو ہے وہ اس موقع پر کیا کر رہا ہے, وہی رول پلے کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے یا نہ پڑھانے کا کیا. تو اب امام کی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ ایک امام کہے گا میں نے نہیں پڑھانا, تو اس کے بائیکاٹ کر کے دوسرے کے پاس چلے جائیں گے. یعنی ان احادیث کا مطلب یہ ان کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ نمبر ایک کہ یہ گناہ بہت سخت ہے کہ جس سے انسان دعائے بخشش سے محروم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام کا فرض بنتا ہے, یہ مقتدیوں کے لیے حکم نہیں بتایا جا رہا, یہ امام کے لیے حکم بتایا جا رہا ہے کہ امام کا فرض بنتا ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے, لوگوں کے حالات کی خبر رکھے, جو برائیاں کرنے والے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ شخص غلط تھا, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا, تاکہ جو سامنے بیٹھے نا وہ توبہ کرتے ہوئے جائیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. یہ ایک سبق سکھانے کے لیے تھا. یہ نہیں کہ کوئی یہاں قانونی اور فقہی حکم دے دیا گیا ہے کہ سارے معاشرے کو بائیک آؤٹ کر کے گھر بیٹھ جاؤ. کہ ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, مقصد یا روح کو پیچھے چھوڑ کے صرف ظاہری حکم کو لے لیا جاتا ہے. ظاہری حکم نہیں ہے مراد یہاں. شاباش, ویری گڈ آنسر, بارک اللہ فیکی. یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھائی تھی, لیکن صحابہ کو کیا کہا تھا, اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو, ان کو پڑھنے کے لیے کہہ دیا. تو عوام تو پڑھے گی. یہاں کیا دیکھا جائے گا, امام کا رول کیا ہے. ٹھیک ہے, رات کو ڈیتھ ہوئی ہے, اگر میت کی حالت ایسی نہیں کہ وہ, جیسے آپ دیکھیں نا اس دن بھی وہ بتایا تھا, ایسی نہیں تو صبح تک ویٹ کریں اور سورج نکلنے دیں, سورج نکلنے میں بھی نہیں کرنا. اور اگر میت کی حالت اتنی خراب ہے کہ صبح تک رکھنا نقصان دہ ہے اس کے لیے یا دوسروں کے لیے بھی, تو پھر رات کو دفنایا جا سکتا. یعنی رات کو دفنانے کا جواز موجود ہے, اگرچہ پسندیدہ نہیں. دن کا دفنانا پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی دو پہ اگر آپشن چوائس ہو تو کیا کرنا چاہیے. حرام حلال کی بات نہیں ہے, وہ اس شہید کی بات ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہو. ٹھیک ہے نا, اور ایک امام کے پیچھے شہید ہوا ہو. یہ نہیں کہ خود سے خود ہی ہم ایک کانسیپٹ بنا لیں شہید ہونے کا, اور پھر لیکن جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا یا چھت گرنے سے یا کچھ اور, تو ان کے تو جنازے پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, ان کا وہ مقام نہیں ہے جو میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.